बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम है। आज से 14 साल सज़ाए क़ैद वाला साइफ़र केस शुरू हो रहा है और पीटीआई का जो वावेला इसमें है कि ये केस जेल में क्यों समाअत हो रहा है, इसको कोई अहमियत नहीं दी जाएगी और केस ये सारे का सारा जेल ही के अंदर चलेगा। इस वावेले के साथ साथ पीटीआई ने ये हुलबी मचाना शुरू कर दिया है कि इमरान खान के साथ ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। तो दूसरा हमारा मौजू है मौलवी तलम्बे वाला मौलवी जो है उसका मशूक गुजरांवाला में पकड़ा गया है। इस मशूक का जो सारा कच्चा चिट्ठा है वो पता चल गया है और अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। मामला सिर्फ 12-14 करोड़ का नहीं है, मामला इससे ज़्यादा का है। और नाजरीन, जनरल बाजवा ने जो धमकी दी है, दरअसल उसने फ़ौज को भी नाराज़ कर लिया है, क्योंकि उसने फ़ौज के बिहाफ पर ऐसी बातें की हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि इनडायरेक्ट उसने बगावत की तरफ भी इशारा किया है। एक किस्म की ब्लैक मेलिंग की है कि फ़ौज में बगावत हो सकती है अगर मेरे ख़िलाफ़ किरदार कुशी की मुहिम या मुझ पर इल्ज़ामात की मुहिम, तनकीद की मुहिम ख़त्म ना की गई। नाज़रीन, एक टीवी चैनल ऐसा है जो हुकूमत की नज़र से भी हटा हुआ है और इदारों की भी नज़र से हटा हुआ है, जबकि इदारे और हुकूमत मुल्क की माशी बहाली के लिए नज़र आने वाली कोशिशें कर रहे हैं। ये टीवी मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है कि मईशत तबाह होने वाली है और इसने इस अफवाह को एक मुनज़्ज़म तरीके से फैलाना शुरू कर दिया है कि 5,000 का नोट मनसूख किया जा रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि जिन लोगों के पास भी ये 5-5 हज़ार नोट के बड़ी तादाद में मौजूद हैं, किसी के पास 10 लाख होंगे, किसी के पास 20 लाख होंगे, तो वो सारे के सारे बैंकों में पहुंच जाएं। इस पर इस टीवी चैनल को आखिर गिरफ्त में क्यों नहीं लाया जा रहा। नाज़रीन, ये हमारे मरकज़ी मौज़ूआत हैं। तो पहला मौजू ये है कि साइफ़र केस आज से चलना शुरू हो जाएगा। जज अबुल हसनात साहब ने पहले ये कहा था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अडियाला से लाकर इस अदालत में, यानी मेरी अदालत में पेश किया जाए आज के दिन, लेकिन फिर बाद में उन्होंने वजारत कानून से राय ली। तो इस दौरान पीटीआई ने एक मंसूबे के तहत या एक हमाकत के तहत वुल मचा दिया कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, उन्हें कत्ल किए जाने की प्लानिंग हो रही है, फ़लाँ है, ढिमकान है। तो फिर वजारत कानून ने क्या राय देनी थी? फिर वजारत कानून ने यही राय दी कि इमरान खान को जेल से बाहर लाना सिक्योरिटी रिस्क होगा, इसलिए जेल के अंदर ही समाअत की जाए। चुनांचे आज जज अबुल हसनात साहब जो हैं वो जेल के अंदर जाकर समाअत करेंगे और पीटीआई अपने ही प्रोपेगेंडे का शिकार हो गई है। इस प्रोपेगेंडे का मकसद क्या है वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ इसी के ज़िमन में। तो ये वो केस है जिसमें इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा हो सकती है। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, ये केस जो है ये वो चौथे दर्जे का केस नहीं है, ये पहले दर्जे का केस है, इसलिए इसमें इमरान खान को 2 साल की सज़ा होगी। लेकिन ये केस पहले दर्जे का नहीं है और इसमें मैक्सिमम सज़ा होगी। और पीटीआई की पूरी पलटनें जो हैं वो आज़म खान को, जो इमरान खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, गालियाँ दे रही हैं कि ये सुल्तानी गवाह क्यों बना। हालांकि वो सुल्तानी गवाह नहीं, वो सिर्फ गवाह बना है। इसका मतलब ये है कि कल कलां को आज़म खान को भी पकड़ा जा सकता है। तो लेकिन पीटीआई वालों को ये पता नहीं है कि सिर्फ आज़म खान ही का बयान सबसे अहम नहीं है, और भी कई बयान बहुत सख्त अहम हैं। और 28 गवाहान हैं, जिनमें से एक गवाह ऐसा होगा कि पीटीआई के लोग जब वो देखेंगे कि फ़लाँ गवाह की गवाही भी हो गई तो उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। और ये जो एक सोच है इन लोगों की कि हमारे वकील इन गवाहों पर जरा करके उन्हें नॉक आउट कर देंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी गवाह इनमें ऐसा नहीं है जिसको ये नॉक आउट कर सकें। केस सिंपल है। और इसमें एक अहम खबर ये है जो ज़राए बता रहे हैं, मेरे पास ये पहले खबर नहीं थी। मेरे पास यही खबर थी कि 1 महीना या 5 हफ्ते के अंदर ये केस जो है मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अब कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने केस का सारा ड्राफ्ट पढ़ा है, केस क्या है, इल्ज़ामात क्या है, गवाह क्या है, तो ये केस हो सकता है कि 15 दिन में निपट जाए। ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर 15 दिन में निपट जाएगा, इसका मतलब ये है कि आज 4 तारीख है, तो गोया कि ये 19-20 अक्टूबर तक इस केस का फैसला आ जाएगा। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हमने जो केस की नौइयत देखी है वो 15 दिन में ये केस निपट सकता है।
کیونکہ الزامات جو ہیں وہ بڑے اسپیسیفک ہیں، اور گواہ جو 28 ہیں، ان گواہوں پر جو جرح ہوگی وہ بڑی سرسری قسم کی ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کی وکیلوں کے پاس ہر گواہ کے اوپر جرح کرنے کے لیے مواد زیادہ مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس طرح الزام ایک اسپیسیفک ہے، اسی طرح گواہی بھی محدود قسم کی گواہی ہے کہ ہاں ہمارے سامنے 2-3 اسٹیپ کی گواہی ہوگی، اور 2-3 اسٹیپ پر کتنی جرح کوئی کر سکتا ہے۔ تو چنانچہ ان کی بات میں وزن لگتا ہے، لیکن بہرحال اس کو حتمی انداز میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ 15 دن میں ضرور ہی ہوگا۔ ان کی رائے ہے، ان کی اطلاع ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس دوران اسی ہفتے 9 مئی کے واقعات کا کیس بھی چلنا شروع ہو جائے گا، یہ دوسری خبر ہے۔ اور اس ہفتے سے مراد مجھے نہیں پتا کہ کل، پرسوں، ترسوں، کس دن، لیکن ہفتے کے اندر اندر اطلاعات ہیں کہ یہ دوسرا کیس بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس دوران پی ٹی آئی نے جو غل مچائے ہیں، ایک تو یہ غل مچایا ہے یہ سماعت جیل کے اندر کیوں ہو رہی ہے، دوسرا انہوں نے شکوہ یہ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں برا سلوک ہو رہا ہے، اور اس کو جس کوٹھری میں رکھا گیا تھا وہاں سے نکال کر سیکورٹی کے نام پر ایک اور دوسری کوٹھری میں رکھ دیا گیا ہے جو اس سے بھی زیادہ تنگ ہے۔ یہ بات جھوٹ ہے۔ یہ جس نئی کوٹھڑی میں رکھا گیا ہے اس کا سائز اتنا ہی ہے جتنا سائز 2 دن پہلے والی کوٹھڑی میں تھا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس کوٹھڑی کے ارد گرد سیکورٹی اہلکار تعینات ہیں جو پہلے اس میں تعینات نہیں تھے، اور ان سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی سے عمران خان کی تکلیف اس طرح بڑھ گئی ہے کہ پہلے وہ جیل کے عملے سے کوئی بات چیت کر لیتا تھا، کوئی زومانے بات ایسی بھی کر دیتا تھا کہ وہ آگے چلائے اور پھر بات جو ہے وہ باہر نکل جائے، لیکن اب سیکورٹی اہلکار ہیں جو ظاہر ہے اس سے بات نہیں کریں گے۔ اگر یہ بات ان سے کرے گا تو وہ جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو سختی سے تاکید ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کچھ سننا ہے تو سن لیں، بات آپ نے نہیں کرنی ہے۔ ان سے موبائل فون بھی لے لیے گئے ہیں تاکہ کوئی ان میں سے اگر غلطی سے بھی کسی کو دوسرے کو موبائل فون پر کوئی اطلاع دینا چاہے تو نہ دے سکے۔ تو اس طرح کی سختی ہے، اور اطلاع یہ بھی ہے، یہ اب کسی کو پسند آئے یا ناپسند آئے اس پر بحث کرے کہ اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی ہے، لیکن اگلی اطلاع یہ ہے کہ عمران خان پر اب تنگیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور وہ جو میں نے کل بات کی تھی کہ اس کو جیل مینیو کے علاوہ گھر کا کھانا لانے کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، ابھی تک اطلاع یہ ہے کہ ایسی کوئی اجازت زیر غور نہیں ہے۔ موصوف صاحب کو جیل کا کھانا ہی کھانا پڑے گا۔ اس دوران اس کی جو چورنی بہن عظمیٰ خان وغیرہ، ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اور پی ٹی آئی کو ایک منصوبے کے تحت کون ان کو ہیڈ کر رہا ہے، ظاہر ان کا سوشل میڈیا سیل جو ہے وہی سارا یہ کام کر رہا ہے، یا وکیل حضرات ہیں۔ پارٹی میں تو کوئی قیادت نظر نہیں آ رہی، وہ ساری روپوش ہیں اور وہ پارٹی کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو کمپین جو چلائی جا رہی ہے وہ اب یہ چلائی جا رہی ہے کہ دراصل عظمیٰ خان چورنی کو بھی فوج نے بھیجا ہے، اندازہ کریں، فوج نے بھیجا ہے کہ ڈیل کر لو، اور محمد علی درانی کو بھی فوج نے بھیجا ہے کہ ڈیل کر لو، اور اعجاز الحق بھی فوج نے بھیجا ہے کہ ڈیل کر لو، اور ایک وکیل کو بھی، پتہ نہیں وہ پنجھوتھا ہے یا وہ شیر وہ جو بھاگ گیا، اس کو بھیجا ہے۔ کس کو بھیجا ہے؟ ایک وکیل کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی فوج نے بھیجا ہے کہ عمران خان سے کہو جا کے کہ ہم سے ڈیل کر لو۔ اور ڈیل کی جو تفصیلات وہ بتا رہے ہیں وہ بڑی مزیدار ہے کہ 3 آپشن عمران خان کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ نمبر 1 ملک سے باہر چلے جاؤ، نمبر 2 اب پارٹی کی قیادت چھوڑ دو، نمبر 3 پنجاب اور پختونخوا کی حکومتیں قبول کر لو، یعنی ہم تمہیں پنجاب اور پختونخوا دونوں کی حکومتیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ کتنی مزہ خیز قسم کی پیشکشیں ہیں۔ پہلی پیشکش پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو عمران خان کو باہر بھیجے گا تاکہ وہ باہر جا کر پاکستان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا مہم شروع کر سکے لندن میں، جہاں مرزا مسرور احمد پہلے سے بیٹھا ہے، جہاں وہ الگوہر شاہی یونس الگوہر شاہی پہلے سے بیٹھا ہے، جہاں حیدر مہدی اور عادل راجہ پہلے سے بیٹھے ہیں، جہاں گولڈ سمتھ فیملی پہلے سے بیٹھی ہے، جہاں را کا پورا ایک سنڈیکیٹ وہاں بیٹھا ہے، پہلے سے بیٹھا ہے۔ تو یہ سارے لوگ تو عمران خان کے منتظر ہوں گے کہ عمران خان آئے اور ہم پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف، فوج کی قیادت کے خلاف ایک ایسی زہریلی مہم چلائیں کہ جو ان کے لیے درد سر بن جائے۔ تو آپ اس کی معنویت، اس کی لاجانویت، معنویت نہیں لاجانویت اس تجویز کی آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری کہ پارٹی قیادت سے سبک دوش ہو جائیں،
تو ٹھیک ہے، اس پیشکش میں کوئی لاجانبیت نہیں ہے، یہ ایسی پیشکش کی جا سکتی ہے، اگرچہ کی نہیں گئی، اس کی کوئی خاص ویلیو بھی نہیں۔ لیکن تیسرا پوائنٹ سب سے زیادہ مزیدار ہے کہ پنجاب اور پختونخوا کی حکومتیں لے لو اور ہمیں معاف کر دو۔ پنجاب اور پختونخوا کی حکومتیں دینی ہیں تو پھر مرکز کی بھی دے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب پنجاب اور 2 صوبوں کی حکومتیں آپ نے عمران خان کو دے رہے ہیں کہ یہ لے لو اور ہمیں معافی دے دو، تم اس معافی میں مزید رنگ بھرنے کے لیے مرکز کی بھی دے دو۔ کتنی واہیات قسم کی یہ تجویز فلوٹ کر رہے ہیں کہ یہ فوج کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے۔ یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لڑکا کسی لڑکی کو بھگا کر لے جائے، پھر بعد میں معاملہ پنچایت میں جائے اور لڑکی کے والدین ڈیل کرنے کی کوشش کریں لڑکے سے، تو وہ ڈیل کے نکات کیا ہوں گے؟ ڈیل کے نکات یہ ہوں گے کہ اس لڑکی سے شادی کر لو، تم بارات لے کر ہمارے گھر آنا، ہم تمہیں اتنا جہیز دیں گے اور تمہیں گھر دماد بھی رکھیں گے۔ یہ شرطیں ہیں لڑکی والوں کی طرف سے، جن کی لڑکی کو ایک گنڈا اوباش بھگا کر لے گیا ہے، اسے جیل میں ڈالنے کے بجائے، اس پر کیس چلانے کے بجائے، اس کو پکڑ کر اس کی مرمت کرنے کے بجائے، وہ اس کو یہ ڈیل کی پیشکش کی جا رہی ہے کہ بھائی ہمارا گھر بھی لے لو، جیل بھی اپنی مرضی کا لے لو۔ یعنی عمران خان جو 9 مئی کا مجرم ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی پنجاب اور پختونخوا کی حکومتیں لے لو اور ہمارے خلاف جو تمہارے اندر ایک غصہ ہے اس کو ختم کر دو، ہمیں معافی دے دو۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے کر دی ہیں کہ طرح آپ کے ذہن میں بھی آ جائے کہ یہ کس طرح کے پی ٹی آئی کے لوگ واہیات لوگ ہیں، اور یہ جو سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے زہریلا کھانا کھلا دیا جائے گا، اور اس کا جو مقصد ہے مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جمائمہ گولڈ سمتھ کوششیں کر رہی ہے کہ عمران خان کو برطانیہ کسی طریقے سے، برطانیہ کی حکومت پاکستان پر دباؤ ڈال کر اسے برطانیہ بلوا لے، تو اس کے لیے ایک فضا ہموار ہو سکے۔ اور اس سے زیادہ میں کچھ اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ اگر جمائمہ کے علاوہ کوئی 2-4 گولڈ سمتھ فیملیاں اور بھی آ جائیں تو عمران خان کو اب نکالنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا ہے۔ یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں یہ عمران خان کو باہر بھجوانے کے لیے نہیں ہو رہی۔ آج سے سائفر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، کیا اس لیے ہو رہی ہے کہ عمران خان کو برطانیہ بھجوا دیا جائے؟ اور اسی ہفتے جو 9 مئی کا مقدمہ چل رہا ہے، کیا وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کو باہر بھجوا دیا جائے؟ ناظرین، کل گجرانوالہ میں ایک فیکٹری کے میں نام نہیں لوں گا، نام آپ کو پتہ ہے، آپ نے اخبار میں بھی دیکھ لیا ہوگا، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ لیا ہوگا، نام میں اس لیے نہیں دے رہا کہ میں نے اس کا کچا چٹھا بیان کرنا ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے ان کو پکڑا گیا ہے، ان کی بہت بڑی، ان کا آپ مکان محل دیکھیں، ان کا محل کتنا شاندار ہے۔ یہ ان صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے 12 کروڑ روپے کی بجلی چوری کی، 12 کروڑ روپے، اور یہ وہی موصوف ہیں جو تلمبے والے مولوی کے معشوق خاص ہیں۔ تلمبے والا مولوی ان کی بیٹی کی شادی میں آیا تھا اور اس بیٹی کی شادی پر 4 ارب روپے خرچ ہوئے تھے، جو میرے خیال میں پاکستان میں سب سے بڑا یا دوسرا بڑا ریکارڈ ہوگا۔ اتنی تفصیل تو ہم نہیں جانتے، ہم نے تو 4-4 لاکھ روپے والی شادیاں دیکھی ہیں، 4 کروڑ والی بھی نہیں دیکھی، 4 ارب والی کیسی ہوتی ہوگی یہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہاں، وہ ثاقب نثار کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی پر 1 ارب روپے خرچ کیا، جو ظاہر ہے کہ اس نے ڈیم فنڈ سے چوری کیا۔ لیکن یہ 4 ارب والی شادی جو تھی ثاقب نثار کی بیٹی کی شادی سے بہت زیادہ بڑی تھی، 4 ارب روپے۔ اور اس موضوع کے کارنامے اور بھی ہیں۔ اس نے 90 ارب روپے دینا ہے گیس کے محکمے کا، جو اس نے چوری کر لیا اور گیس کے محکمے کے افسروں کی ملی بھگت سے چوری کیا ہے۔ ملی بھگت سے یہ کہ ان کو نقد رقم دے کر وہ بل ہی غائب کروا دیے۔ اور اگر اب اداروں نے یہ 12 کروڑ کی چوری کا کیس اتنا سیریس لیا ہے تو اداروں سے عرض ہے کہ وہ جو 90 کروڑ، میں نے 90 ارب شاید کہہ دیا، 90 کروڑ روپے کی جو گیس اس نے چوری کی ہے اس کا حساب لیا جائے، کیونکہ 12 کروڑ کی بجلی جو چوری کی ہے وہ اس 90 کروڑ روپے کی چوری سے بہت کم ہے۔ اور یہ صاحب ماضی میں اس سے بڑے بڑے، آپ ان کی شکل دیکھیے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، مولوی تلمبے والے کا مرید ہے، اس کا معشوق ہے، اور وہ شادی کا نکاح بھی مولوی تلمبے والے نے پڑھایا تھا۔ اس میں ایک اور دلچسپ بات بھی ہے، اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ یہ کارنامے کیا کرتا رہا ہے۔ ایک زمانے میں یہ ہیروئن سمگل کیا کرتا تھا ٹرائلز کے اندر بھر کر، پھر وہ پکڑی گئی، اس کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس کے پاس بے پناہ دولت ہے، اور پاکستان میں کسی بھی محکمے کے لوگ خریدے جا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا وزیر داخلہ کا بیان، آپ نے سن لیا ہوگا کہ یہ جو سمگلنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس میں ہماری ایجنسیاں ملوث ہیں، جو اس کام کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی ان کے بندے ان سے مل جاتے ہیں چوروں سے۔ تو یہ پاکستان میں ایک انوکھا کام نہیں، یہ ہیروئن بھی سمگل کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اس نے 2 ہاؤسنگ سوسائٹیاں
बनाई जो कि फ्रॉड थी। एक प्लाट भी उन हाउसिंग सोसाइटियों के पास नहीं था, लेकिन इसने अरबों रुपए लोगों से चोरी किए, चुराए और फिर मामला अफसरों की मिली भगत के साथ ख़त्म हो गया। और इनमें से एक सोसाइटी का नाम था, कॉलोनी का नाम था मास्टर सिटी, और दूसरी का नाम था ली पेरिस, यानी दी पेरिस। फ्रेंच में ली या ला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अब उनका कोई बाद में पता चला कि ऐसी तो कोई कॉलोनी थी ही नहीं, कोई लोकेशन ही नहीं थी, कोई साइट ही नहीं थी। तो वहाँ भी ये फ्रॉड, तो ये भी कोई तज्जुब की बात नहीं। इससे बहुत बड़ा फ्रॉड मलक रियाज पाकिस्तान में मौजूद है, जिसकी सरपरस्ती सुप्रीम कोर्ट से लेकर इदारों के हेड तक सब लोग करते रहे। पूरा मीडिया पाकिस्तान का, इलेक्ट्रॉनिक भी और प्रिंट भी, आज भी मलक रियाज का ग़ुलाम है। पाकिस्तान में करप्शन के हाथ कितने मजबूत हैं। करप्शन वो सियासतदान नहीं करते जिनको पकड़ कर आप पनामे अकामे में उम्र भर के लिए नाहल कर देते हैं। करप्शन ये लोग करते हैं जो मुल्क के बादशाह मान लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिनको सीट पर खड़े होकर इस्तकबाल करता है, अदालत में बुलाने की ज़रूरत नहीं करता, जिसके दफ्तर में सैकड़ों के हिसाब से रिटायर्ड बुजुर्ग जो हैं वो इसके मुलाजम होते हैं, ये होते हैं करप्ट लोग। तो मसूफ़ का अब यहाँ से मैं थोड़ा रूहानी सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ। इसकी बेटी का वो जो शगुन निकाला था, वो जो जायचा निकाला था, वो क्या कहते हैं जिसको शुभ घड़ी निकालने का जो वो एक इनका चक्कर होता है, वो किसने निकाला था? वो निकाला था गुलाबो जादूगरनी ने, इमरान खान की बीवी ने, कि ये यानी शुभ घड़ी है, इस पर शादी करो तो कामयाब रहेगी। तो गुलाबो जादूगरनी वो मौलवी तलम्बे वाले की भी पीर है। मौलवी तलम्बे वाला को उसके मुरीद उसको पीर समझते हैं, और ये गुलाबो जादूगरनी को पीर समझता है, बल्कि फर्रा गोगी को भी पीर समझता है। निकाह पढ़ाया तलम्बे वाले मौलवी ने, शैतान मौलवी ने, और शगुन निकाला ये शैतानची ने, गुलाबो जादूगरनी ने, और 6 महीने के बाद शादी टूट गई। अंदाज़ा करें, एक मौलवी तलम्बे वाला जिसको लोग पीर समझते हैं, पहुँचा वो बुज़ुर्ग समझते हैं, और दूसरी गुलाबो जादूगरनी जिसको रूहानी आमला समझते हैं, और पता नहीं मौलाना जलालुद्दीन रूमी उसकी वो उससे भी बड़ी कोई स्कॉलर और रूहानी दुनिया का चैम्पियन समझती है दुनिया। इन दोनों की हुई शादी 6 महीने भी नहीं चली। इनसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन दोनों की नहूसत का दायरा कितना बड़ा है। नाज़रीन, ये मौलवी तलम्बे वाला फर्रा गोगी जो गुलाबो जादूगरनी की सहेली भी है, ये उसका पार्टनर रहा है, और ये वही मौलवी है जो 400 रुपये का कच्छा 4000 रुपये में बेचता है। 400 रुपये की बुनियान 4000 में बेचता है। कच्छे बुनियान बेचने वाला ये अरब खरबपति मौलवी, जिसके पास कीमती गाड़ियों का एक फ्लीट है, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियों का एक फ्लीट है, और ये दीन का धंधा करता है। मैं इस तरह के मौलवियों को जब देखता हूँ तो मुझे शुबा होता है कि इनका खुदा पर, यौम आखिरत पर, जन्नत दोज़ख पर ईमान ही नहीं है। ये उन लोगों में से हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा है कि ये लोग तो कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी है, इसके बाद तो कोई ज़िंदगी नहीं है। कौन उठाएगा मुर्दों को? जो मर गए उनकी हड्डियां भी खाक हो गई, वो दोबारा उठाए जाएंगे? तौबा तौबा, ये कैसी एक नामुमकिन सी बात है। इस तरह का वो उनका ख्याल जिनका था ना, ये इन्हीं मौलवियों का, ये मौलवी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो कुरान पाक की आयात पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते हैं, तो ये दरअसल इनका धंधा है। यानी ये इस तरह के वाज करेंगे तो धंधा चलेगा ना, दुकान चलेगी। ये इनकी दुकान है, इनका ईमान नहीं है। ईमान इनका कुछ भी नहीं है। ये खुदा रसूल को मानते नहीं है। अगर खुदा रसूल को मानते तो इस तरह के जराइम कैसे कर सकता है कोई? तो जनाब देखिए, ये फ़िरौन और क़ानून का जो गुजरांवाला का जो माशूक पकड़ा गया है, इसके पास 38 रिटायर्ड फ़ौजी थे जो इसके सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे, और 18-20 कीमती गाड़ियों का जुलूस ये घर से निकलता था और अपने दफ्तर जाता था। यानी लोगों को इसके बारे में बहुत कम इल्म था। ये पाकिस्तान के ये 4 या 5 बड़े फ़राइना में शुमार होता था, और इसने अपनी कंपनी के हज़ारों मुलाजमों को कई महीने से तनख्वाह नहीं दी है। फ़िरौनियत की हद है। अब मुझे नहीं पता कि ये सचमुच अल्लाह की पकड़ में आ गया है, या इस केस में से भी ये कुछ अदायगी वगैरह करके निकल जाएगा। लेकिन निकल भी गया तो क्या होगा, फिर इसने किसी दिन पकड़े जाना है। अच्छा, मुख्तसर सी बात करूँगा। ये बिजू बाजवा है, इसने कल धमकी दी है कि सीनियर साहबी वकार सत्ती साहब उनको इंटरव्यू दिया और कहा कि नवाज शरीफ मुझ पर तनकीद बंद कर दें, वरना इनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी और इससे नुकसान उठाएगा। चलिए, ये नवाज शरीफ को धमकी तो दे सकता है, लेकिन इसने फ़ौज को भी धमकी दी है। इसने कहा कि अगर नवाज शरीफ ने तनकीद जारी रखी
تو فوج کے اندر جو ان کے حامی افسر ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے اور ان کے مخالف جو ہیں وہ اوپر آ جائیں گے، یعنی جنرل عاصم کو ہٹا کر اب وہ خود آ جائیں گے، گویا کہ فوج کے اندر ایک بغاوت کی دھمکی دی ہے اس باجوے نے۔ ویسے اس کی یہ بات غلط ہے کہ فوج اپنے سابق چیف پر کبھی تنقید برداشت نہیں کرتی۔ ناظرین، یہ ریکارڈ سے یہ بات 100% جھوٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ضیاء الحق کو تو مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کیا گیا، ان پر کتنی تنقید کی گئی آپ کے سامنے ہے۔ پھر اسلم بیگ جن کو تمغہ جمہوریت بھی ملا، ان پر کتنی تنقید ہوئی IGI بنانے کے حوالے سے، سیاستدانوں کو رقوم دینے کے حوالے سے، آج تک ان پر تنقید ہوتی رہی ہے کہ نہیں ہوتی رہی۔ پھر جناب مشرف پر کتنی تنقید ہوئی، مشرف مر گیا پھر بھی اس پر تنقید ہوتی رہی، اس پر مقدمہ بھی چلا، اس پر سزا بھی ہوئی، پھر وہ الگ کہانی ہے کہ وہ عدالت ہی اڑا دی گئی اور جج کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن تنقید ہوئی کہ نہیں ہوئی، اب تک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ راحیل شریف پر تنقید ہوئی، ISI کے جو چیف ہے ان پر تنقید ہوتی رہی، میں ان کی باتیں کر رہا کیونکہ اس نے یہ کہا ہے، استثناء جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ آرمی اپنے سابق چیف پر تنقید برداشت نہیں کرتی۔ تو باجوہ پر بھی تنقید 2 سال سے ہو رہی ہے، بلکہ 5 سال سے ہو رہی ہے۔ پہلے کچھ پارٹ کی تنقید کرتے تھی، اب وہ ساری پارٹ کی تنقید کر رہی ہیں۔ تنقید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو یہ اس نے دھمکی صرف نواز شریف کو کیوں دی ہے؟ تنقید تو اس پر پاکستان کا ہر آدمی کر رہا ہے، ہر پارٹی کا، ہر گروہ کا، ہر مکتب فکر کا، میڈیا کے ہر حصہ باجوہ پر تنقید کر رہا ہے، اور بڑی ایسی تنقید کر رہا ہے کہ جو پہلے ماضی میں ایسی تنقید مشرف پر بھی نہیں ہوئی، ایسی تنقید ضیاء الحق پر بھی نہیں ہوئی جو تنقید باجوہ پر ہوئی ہے۔ تو اس نے پھر یہ کیوں کہا کہ فوج اپنے سابق سربراہ پر تنقید برداشت نہیں کرے گی؟ صرف نواز شریف کا نام لینا تھا۔ دراصل اس کے اندر سے وہ جو نیکسس تھا نا، جس کے تحت اس نے عمران خان کے ہاتھوں بے عزت ہونے کے بعد پھر عمران خان سے پنگیں بڑھائیں اور پھر آرمی چیف دوبارہ بننے کی کوشش کی، اور پھر اس کے لیے ان لوگوں نے جنرل عاصم منیر کا رستہ روکنے اور ان کا کانٹا نکالنے کے لیے بھی AD سے چوٹی تک، بنیان سے کچھے تک کا زور لگایا، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ وہ چیز اس کے اندر سے بول رہی ہے، اور اس نے فوج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر نواز شریف نے تنقید سے ہاتھ نہ کھینچا تو فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی۔ تو اب ظاہر ہے فوج کو اس کے نوٹس لینا چاہیے، وہ لیتی ہے یا نہیں لیتی اس کی مرضی ہے۔ ہم تو ایک یعنی جو چیز ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگر فوج کے اندر بغاوت کرانے کی جرم میں حاضر سروس افسر برطرف کیے جا سکتے ہیں، ان کو کھڈے لائن لگایا جا سکتا ہے، تو اس ریٹائرڈ چیف کو جو خود کو خدا سمجھتا ہے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد اتنا زیادہ بے عزت ہونے کے بعد کہ یحییٰ خان اور نیازی خان بھی اتنا بے عزت نہیں ہوا جتنا یہ باجوہ بے عزت ہوا ہے۔ اس کے اتنی تاریخ ساز بے عزتی کے بعد بھی خود کو یہ خدا سمجھتا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں سے تو اس کی گرفت ہونی ہی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ مزدوروں کو تنخواہیں نہ دینے والے شیخ محمود صاحب کا گھر دیکھیں، محل دیکھیں، لیکن اپنی لیبر کو تنخواہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لی پیرس کا فراڈ کر کے لوگوں کے اربوں روپے ہڑپ کر کے شاید یہ بنایا گیا ہے۔ شاید انہیں قبر بھول گئی ہے، موت بھول گئی ہے کہ لوگوں کا مال کھا کے ہڑپ کر کے خود یہاں پہ محل بنا کے بیٹھے ہیں۔ کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ لازمی ہے جو پورے گجرانوالہ کو چونا لگایا گیا لے پیرس کے نام سے، وہ کہیں نہ کہیں تو تھوپنے تھے نا پیسے۔